کتاب سے ریڈنگ بھی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ فہم اسلام کورس کی آج ہماری تیسری کلاس ہے۔ پہلے دن ہم نے تفسیر القرآن کے حوالے سے سورہ فاتحہ کی مختصر تفسیر تشریح سمجھی تھی۔ پھر کل کے دن میں طہارت کے مسائل اور ائمہ فقہا کے اقوال کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ حسب وعدہ آج کے سبق میں ہم عقیدہ مسلم پر بات کریں گے۔ کتابیں بند رہنے دیں ساتھی۔ عقیدہ مسلم اتنی ضروری اور اتنی اہم چیز ہے کہ قرآن مجید کے 30 پاروں کے اندر 114 میں سے 114 سورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی انداز میں عقیدہ توحید کی بالخصوص بات کر رکھی ہے۔ اور عقیدہ توحید، عقیدہ مسلم اتنی لازمی اور اہم بات ہے کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں یا کوئی 1 2 5 10 نبی نہیں، بلکہ جتنے بھی دنیا میں انبیاء، رسول، پیغمبر تشریف لاتے رہے، سب نبیوں کی زندگی کا، ان کی بعثت کا، ان کے مبعوث ہونے کا جو سب سے بڑا مقصد ہوتا تھا وہ یہی کہ لوگوں کا عقیدہ درست ہو جائے۔ پتہ چلتا ہے اس علم کی اہمیت کا کہ توحید کے متعلق، اپنے عقیدے کے متعلق جاننا، پہچاننا، لوگوں کو اس کا درس دینا، سمجھانا، یہ صرف آج کے علماء کا کام نہیں ہے، بلکہ تشریف لانے والے ہر نبی کا یہی کام ہوا کرتا تھا۔ اتنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں اس مسئلے کے سلسلے میں ہم اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، کلمہ تو اس کو آتا ہے نا، اس نے اگر شرک بھی کر لیا ہے تو کون سا بڑا کوئی مارکا ہو گیا ہے یا نقصان کر بیٹھا ہے۔ اور توحید کے متعلق ہم زیادہ نہ تو سننا پسند کرتے ہیں اور نہ ہی علماء لوگوں سے ڈرتے ہوئے اس کو زیادہ بیان کرتے ہیں، جبکہ یہ وہ علم ہے جو قرآن کے کتنے پاروں میں موجود ہے، کتنی صورتوں میں موجود ہے، 114 کی 114 صورتوں کے اندر کسی نہ کسی انداز میں توحید کا رب العزت نے تذکرہ کر رکھا ہے۔ اور اتنا اہم اور ضروری عقیدہ توحید کا نالج ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کئی ایک مقامات پہ واشداف الفاظ میں، بالکل واضح الفاظ میں ان باتوں کا اظہار کیا ہے کہ جس کے پاس عقیدہ توحید کی نعمت، عقیدہ توحید کی دولت نہیں ہوگی، اس کے کیے ہوئے نیک اعمال کو بھی ہم ضائع و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ ہم کہتے ہیں کوئی گل نہیں، عقیدے میں فرق ہے تو پھر کی ہوا، نماز تو پڑھتا ہے نا، صدقہ تو کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایسی بات نہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء کے اندر اور سورہ انعام کے اندر 17 نبیوں کا اکٹھا تذکرہ کیا ہے۔ کتنے نبیوں کا؟ 17 نبیوں کا تذکرہ کر کے اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ہمارے ساتھ شرک کر بیٹھتا تو ہم نے نبیوں کے کیے ہوئے اعمال کو بھی ضائع اور بیکار کر کے رکھ دینا تھا۔ یہ کسی مولوی مفتی کی بات نہیں ہے، یہ میرے سامنے قرآن مجید موجود ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 84، 85، 86 اور پھر اسی طرح یہ موضوع آگے بھی چلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ اسحاق، یعقوب، جناب نوح علیہ السلام، پھر ان کی آل اولاد جناب داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل اور جناب یسع اور پھر اسی طرح جناب یونس، جناب لوط علیہ السلام، یہ سارے نبیوں کا تذکرہ کر کے پھر آگے کہا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہ میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے،
کوئی ساتھی بھی چیک کرنا چاہیے، میں نے اس کا حوالہ آپ کو بتا دیا ہے۔ کون سی سورت ہے؟ سورہ انعام، اور 7واں پارہ آیت نمبر 84، 85 اور 86۔ یہاں پہ اللہ نے کتنے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے؟ 17 نبیوں کا تذکرہ کر کے اللہ اگلی آیت میں آیت نمبر 88 میں کہتے ہیں ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ کہا یہ 17 نبی، ان کی آل اولاد اگر ہمارے ساتھ کسی کو شریک بنا دیتی تو ہم نے ان کے کیے ہوئے نیک اعمال بھی ضائع کر کے رکھ دیتے۔ یہ تذکرہ کن کا ہے؟ انبیاء کا۔ ہم کہتے کوئی بات نہیں، عقیدے میں اگر شرک ہے تو کیا وہ نماز تو پڑھ لی ہے؟ اللہ کہتے ہیں عقیدے میں شرک آ گیا تو پڑھی ہوئی نماز بھی ضائع کر کے رکھ دیں گے۔ کن کو کہا ہے؟ مخاطب کن کو کیا ہے؟ نبیوں کو۔ اور پھر اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور سورت ہے سورہ زمر۔ کون سی سورت ہے؟ سورہ زمر۔ اس کی آیت نمبر اللہ تعالیٰ نے 65 میں، یہ 24واں پارہ سورہ زمر، سورت کا نمبر 39 ہے، پارے کا نمبر 24 ہے، اس کی آیت نمبر 65 ہے 65۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی بھی کوئی ساتھی چیک کرنا چاہے تو وہ پڑھ دے، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، نہیں تو اپنے گھر میں جا کے جون سا مرضی قرآن اٹھا کے اس کا ترجمہ پڑھ کے تو دیکھیں۔ یہ جو مولوی ملوانے مفتی روکتے ہیں نا کہ قرآن کا ترجمہ نہ پڑھیں، قرآن کو نہ کھولا کریں، ہماری فقہ کی کتابیں پڑھیں، دراصل قرآن پڑھنے سے اللہ رب العزت انسان کا سینہ کشادہ کرتا ہے، توحید کا درس ملتا ہے، ان کی دکانداریاں، ان کے پیٹ کے چکر بند ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ یہاں پہ کہتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور البتہ تاکید، اوحیہ ہم نے وحی کی، الیکا آپ کی طرف، کس کی طرف؟ آپ سے مراد کیا ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے نبی گزرے ہیں ان کی طرف بھی وحی کرنے والی ذات کون سی تھی؟ اللہ کی۔ کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہا کہ یاد رکھو، یہ اللہ نے یہاں نون ثقیلہ کا یعنی بات میں بڑا وزن ڈالا گیا ہے، کہا ہے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کہا آپ سے پہلے گزرے ہوئے نبی ہمارے ساتھ کسی کو شریک بنا دیتے تو ہم نے ان کے کیے ہوئے اعمال کو بھی ضائع بیکار کر کے رکھ دینا تھا۔ تو یہ مخاطب کن کو کیا جا رہا ہے؟ انبیاء کو۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث، یہ میرے سامنے صحیح مسلم پڑھی ہوئی ہے، 518 نمبر روایت، نکال کے نشانی لگا کے رکھی ہے، جو ساتھی دیکھنا چاہے۔ جو ہمارے ہاں بات مشہور ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ کوئی گل نہیں، اگر عقیدہ توحید نہیں بھی ہے تو کیا بات ہے، پھر بھی نماز تو پڑھتا ہے نا، صدقہ تو کرتا ہے، قربانی گزری ہے، یہ بڑے جانور کی قربانی آپ دے ہتھی ذبح کیتی سی، رمضان کا مہینہ گزرا ہے، گرمیاں دے دناں دے لمبے دیہاڑاں دے روزے بھی رکھے نے، روزے رکھے نے، ایدی تے بخشش پکی ہے۔ نہیں میرے بھائی، سب نیک اعمال کو کرنے سے پہلے ہمیں عقیدہ توحید کو اپنانا پڑے گا، وگرنہ کیا ہوا عمل انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ صحیح مسلم کی یہ جو حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے، مکہ کے اندر ایک بڑا رئیس انسان رہتا تھا، پہلے بڑا مفلوق الحال تھا، غربت افلاس کی زندگی بسر کر رہا تھا، اتنا تنگ آ گیا، اس کے گھر والے اسے اتنے تانے دیتے تھے کہ تو ویلا ہی رہنا ہے، ڈر کھٹو ہے، نکما ہے، جیب جانا نہیں، کرے کدے کچھ ہے نہیں تھی۔ کار چلتے چلتے اس نے یہ ٹھان لی کہ میں نے خودکشی کر دینی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ حرام چیز ہے، چلتے چلاتے نا غاروں کے اندر ایسی گھستا پھرتا ہے۔ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے پوری اس حدیث کی تشریح کی ہے اور پھر اس کے ساتھ پورا واقعہ نقل کیا ہے۔ یہ خودکشی کی غرض سے نا غاروں میں جا رہا ہے، اس لیے کہ وہاں سے کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی موذی جانور مجھے کاٹے گا، زہر جسم میں منتقل ہوگا اور میں مر جاؤں گا، خودکشی ہو جائے گی۔ چلتے چلاتے ایک غار ایسی میں پہنچا، غار کے اندر نا اسے ایسے محسوس ہوا کہ اس غار میں کوئی چیز موجود ہے۔ چلتے چلاتے غار کے اندر چلتے چلتے آگے جب غار کے اینڈ میں پہنچا تو اس نے دیکھا وہاں پہ کسی بادشاہ کی قبر بنی ہوئی ہے اور قبر کے ایک سائڈ پہ کسی نے مصنوعی سانپ
مصنوعی سانپ ہے، گولڈ کا، سونے کا بنا کے رکھا ہوا ہے، اور ارد گرد بڑے یاقوت، مرجان، قیمتی ترین پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے وہاں پہلے ڈر گیا، وہ سانپ کی شکل انہوں نے ایسی بنا کے رکھی تھی، کوئی اس کے پاس جانا پسند نہیں کرتا تھا وہ گولڈ کا، مطلب سنہری آنکھیں اور اندھیرے کی کیفیت، لائٹ سی تھوڑی سی روشنی اندر جا رہی ہو تو بندہ ڈر تو جاتا ہے نا۔ پہلے یہ ڈرا، پھر جب پاس گیا اس نے دیکھا یہاں بڑی قیمتی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اس کے ہاتھ جو لگا قیمتی اٹھا کے یہ غار سے باہر آ گیا۔ چلتے چلتے مکہ کے اندر آ کے اس نے لوگوں کے سامنے اس دولت کا اظہار، وہاں پر دولت کا اظہار نہیں کیا کہ وہاں سے اٹھا کے لایا ہوں، بلکہ اس نے اپنے آپ کو امیر شو کروایا، اتنا امیر شو کروایا کہ جو لوگ زمانہ جاہلیت کے مطابق بیت اللہ کا طواف کرنے آتے تھے نا، حج کرنے آتے تھے، یہ ان کو شہد اور ستو گھول گھول کے پلایا کرتا تھا۔ یہ نیک کام ہے کہ نہیں؟ نیک کام ہے کہ نہیں؟ خدمت کرنا، نمازیوں کی خدمت کرنا، وہ جو بیت اللہ کا طواف کرنے آتے تھے ان کی خدمت کرنا، کتنا بڑا عظیم کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو عبداللہ بن جدعان، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کا نام ہے ابو قحافہ، یہ ان کے چچا زاد بھائی تھے عبداللہ بن جدعان۔ یہ اتنا سخی تھا، اتنا سخی تھا، اتنا صدقہ کرتا تھا، نبی اسلام فرماتے ہیں جب ابھی نبوت نہیں ملی تھی، مجھے جب کوئی سونے کے لیے مناسب اور سکون والی جگہ نہیں نہ ملتی تھی، بیت اللہ کے نا ایک طرف عبداللہ بن جدعان کا پیالہ تھا، وہ پیالہ اتنا بڑا تھا، نبی اسلام فرماتے ہیں اس پیالے کے سائے میں جا کے میں سو جایا کرتا تھا۔ کیوں جی؟ وہ پیالہ چھوٹا ہوگا جس کے سائے میں پورا انسان سو جائے؟ اور پھر نبی اسلام کہتے ہیں میں اس پیالے کے سائے میں کیا کرتا تھا؟ وہ پیالہ بھر کے نا، پیالہ بھر کے لوگوں کو کہتا تھا آج بھی جنہیں جنہیں لنگر کھانا آؤ اتنے آؤ، میں فری کھلانے کے لیے تیار ہوں۔ چلتے چلتے نا ایک دن امیہ نے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اعلان کیا، کہتا ہے عبداللہ بن جدعان کی سخاوت اور اس کا صدقہ بڑا مشہور ہے، مگر اس سے بھی زیادہ مکہ میں رہنے والا وہ جو قبیلہ ہے نا، وہ اس سے بھی بڑا سخی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس کو اتنا غصہ آیا، یہ وہاں غار میں دوبارہ گیا، وہاں سے اور گولڈ سونا لے کے آیا۔ ایک اونٹ دو اونٹوں کی بات نہیں ہے، 2000 اونٹ۔ کتنے اونٹ؟ 2000 اونٹ اس نے شام کی منڈی میں صرف اس لیے بھیجے کہ بہترین اناج اور غلہ ستو خرید کے لاؤ، میں یہاں پہ پہلے بھی صدقہ کرتا ہوں، اب اس سے بھی زیادہ کیا کروں گا۔ کوئی چھوٹی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہم اپنے موضوع کے متعلق آتے ہیں وگرنہ یہ واقعہ بہت لمبا ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں، صحیح مسلم 518 نمبر میں یہ روایت ہے، ایک دن نبی اسلام توحید کا اعلان فرما رہے تھے، بیان کر رہے تھے، میں نے کائنات کے امام پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، اللہ کے رسول وہ جو عبداللہ بن جدعان مکہ میں ہوتا تھا کتنا صدقہ کرتا تھا؟ کیوں نہیں؟ کتنا؟ 2000 اونٹ ایک وقت میں اس نے صدقہ کرنے کا مال منگوانے کے لیے شام کی منڈی میں بھیجا۔